الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار أحد شهد بدرا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج 17 رمضان المبارک اسلامی تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہے. یہ وہ مبارک دن ہے جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو، اہل حق کو عظیم الشان فتح اور کفار کو، اہل باطل کو عبرتناک شکست عطا فرمائی تھی. یہ ایک تاریخ ساز دن ہے جس میں مسلمان اپنی افراد کی کم قوت کے باوجود ایک بہت بڑے لشکر پر جو اپنے سے 3 گنا بڑھ کے تھا اس پہ غالب آئے. اس وجہ سے قرآن کریم نے اس دن کو یوم الفرقان کے دن سے یاد فرمایا ہے، یعنی فرق کرنے والا دن، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن. ایسا دن لیحق الحق ویبطل الباطل، جس میں احقاق حق اور ابطال باطل ہوا. حق کیا ہے؟ حق کی حقانیت اور باطل کا ابطال روز روشن کی طرح، چڑھتے ہوئے سورج کی طرح اللہ رب العزت نے واضح کر دیا. تو اس دن کی مناسبت سے غزوہ بدر، اس کا پس منظر، اس کا پیش منظر، اس کے محرکات، اسباب، نتائج اور چند واقعات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے ہیں. رمضان المبارک میں، شروع رمضان المبارک میں جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلا کہ ابو سفیان، جو اس وقت تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنے تھے، حلقہ اسلام میں نہیں آئے تھے، وہ ایک لشکر لے کر گئے ہیں. اور ایسا لشکر جس کی بنیاد پر مشرکین مکہ کی تجارت ہوا کرتی تھی، اور مشرکین کی تجارت کے حوالے سے ایک اہم سفر ہوا کرتا تھا. چونکہ مکہ المکرمہ سے ملک شام یہ لوگ جاتے اور وہاں سے تجارت کر کے واپس آتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان اپنے احباب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ گیا ہے اور ملک شام سے تجارتی قافلہ لا کر واپس آ رہا ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا کہ اس حوالے سے ہمیں اس قافلے کی پیش قدمی کرنی چاہیے، قافلے کے پیچھے جانا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت یا تو ہمیں فتح عطا فرما دیں گے یا اللہ جل شانہ ہمیں غنیمت عطا فرما دیں گے. چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہاں سے نکلے، اور اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو تعداد تھی وہ ایک روایت کے مطابق 313 اور ایک روایت کے مطابق 314 اور ایک روایت کے مطابق 315 تھی. زیادہ صحیح روایت 313 والی ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نکلے. آپ کے ساتھ صرف 2 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہیں، اور 70 اونٹ. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ پر 2 یا 3 بندے سوار ہوتے، چونکہ افراد زیادہ ہیں، اونٹ کم ہیں. چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 حضرات ایک اونٹ پر اپنی باری کے مطابق سوار ہوتے، چڑھتے اور اترتے اور یوں چلے جا رہے تھے. اور مقام بدر یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 70 میل کی مسافت پر ہے. 70 میل کہہ دیں یا ہمارے زمانے میں کلومیٹر کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو 120 کلومیٹر کی مسافت پر مقام بدر. وہاں ایک کنواں تھا جس کو ایک بدر نامی آدمی نے آباد کیا تھا، تو اس جگہ کا نام مقام بدر پڑ گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 313 کی تعداد کو لے کر نکلے. فی الوقت بظاہر کو جنگ کا ارادہ نہیں ہے، فی الوقت تو یہی ہے کہ ہم جا کر اس قافلے پر شب مار کریں گے، قافلے کو لوٹیں گے، اس نیت سے جا رہے ہیں. لیکن
جیسے جہاں وہاں پہنچتے ہیں راستے میں ہیں کہ ادھر ابو سفیان کو ذرائع سے پتہ چل جاتا ہے کہ شاید کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ آ کر ہمارے قافلے کو لوٹنا چاہ رہے ہیں۔ تو ابو سفیان نے فوراً ایک بندہ دوڑایا جس کا نام زمزم غفاری تھا، ایک اونٹ دیا، تیز اونٹ، اور اس اونٹ کو تھوڑا زخمی کیا، یعنی اس کا خون نکالا۔ یہ اس زمانے میں ایک علامت ہوا کرتی تھی کہ کسی خوفناک خبر کی خبر دینی ہو یا جلدی لوگوں کو نکالنا ہو، ابھارنا مقصد ہو، تو پھر یوں کیا کرتے تھے۔ تو زمزم غفاری یہ اونٹ لے کر نکلا، دوڑا دوڑا وہاں پہنچا اور وہاں پر جا کر یہ اعلان کیا کہ اپنے قافلے کو بچاؤ، قریب ہے کہ تمہارا قافلے پر حملہ ہو جائے، اس لیے اپنے قافلے کو بچاؤ۔ تو جیسے ہی اہل مکہ کے نے یہ خبر سنی کہ ہمارے قافلے پہ یہ ہو رہا ہے، تو فوراً چونکہ ایسا قافلہ تھا جس کے اندر اہل مکہ میں سے تقریباً تمام کا سامان، تمام کے پیسے، پونجی اس کے اندر پڑی ہوئی تھی، تو فوراً وہاں سے ابو جہل نے لوگوں کو جمع کیا اور ہر گھر سے افراد نکالنا شروع ہوئے، اور وہاں سے ایک بہت بڑی تعداد جمع غفیر جو تقریباً 1000 افراد پر مشتمل تھا وہ نکلا۔ اور اس سے پہلے یعنی ابو سفیان نے جو قافلہ جو زمزم غفاری کو بھیجا، اس سے پہلے وہاں مکہ المکرمہ میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض فرماتے ہیں کہ اسلام لے آئی تھی، بعض کہتے ہیں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو حضرت عاتقہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا ہے؟ کہتی ہیں کہ ایک اونٹ سوار شتربان وہ آیا، دوڑتا ہوا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، اہل مکہ میں آ کر اعلان کرتا ہے کہ یا اہل مکہ انفروا الی مصارعکم فی 3 ایام، اے اہل مکہ انفروا نکلو اپنی قتل گاہوں کی طرف، اپنے بچھاڑے جانے کی جگہ تک 3 دن کے اندر نکلو۔ اور پھر وہ جو اونٹ آتا ہے سائے شتربان مقام ابتہ سے آ کر پھر یہاں مسجد حرام میں داخل ہوتا ہے، پھر مسجد حرام سے جبل ابی قبیس پہ چڑھتا ہے، اور جبل ابی قبیس پر وہاں سے وہ ایک پتھر گراتا ہے، بھاری بھر پتھر، وہ ایسا پتھر ہوتا ہے وہ نیچے آ کر ٹکڑے ہوتا ہے، اور اس کے جو چھینٹیں اور ٹکڑے ہیں پورے مکہ میں شاید ہی کوئی گھر بچہ ہو جس کے اندر وہ ٹکڑے نہ پڑے ہوں۔ اور یہ خواب بیان کیا۔ جب یہ خواب دیکھا تو انہوں نے یہ خواب اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے رکھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو ان کا زمانہ جاہلیت کا ایک دوست تھا ولید بن عتبہ کو خواب بتا دیا۔ ولید بن عتبہ نے جا کر اپنے باپ عتبہ کو بتا دیا۔ یوں خواب چلتے چلتے ابو جہل تک پہنچ گیا۔ ایک دن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے ایک مجمع کے اندر، ابو جہل آیا اور آ کر کہتا ہے، اے ابو الفضل، یہ ابو الفضل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، اے ابو الفضل یہ کیا، پہلے تو تمہارے مرد ہی نبوت کا دعویٰ کیا کرتے تھے، میں نے سنا ہے اب تمہاری عورتوں نے بھی نبوت کا دعویٰ شروع کر دی ہے کہ تمہاری عورت بھی ہمارے بارے میں یہ خواب دیکھ رہی ہے۔ تو یہ ادھر یہ واقعہ ہوا، اور ادھر ہی کچھ وقت بعد زمزم غفاری بھی پیغام لے کر پہنچ گیا کہ ہمارا ابو سفیان کا قافلہ لوٹنے والا ہے، لہذا اس قافلے کا خیال کیا جائے، اس کے پیچھے جایا جائے۔ چنانچہ ابو جہل نے اعلان کیا تو یہاں سے 1000 افراد، تقریباً 1000 افراد، اور جن کے پاس 200 اونٹ ہیں اور 700 گھوڑے ہیں، 200 گھوڑے ہیں اور 700 اونٹ ہیں، اور 6 زرہ پوش نوجوان موجود ہیں، اور ساتھ جو ہے نا باندیاں ہیں، اتراتے ہوئے فخر کرتے ہوئے گانا گاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور ابو جہل کہہ رہا تھا کہ ہم وہاں جائیں گے اور ہم مسلمانوں کو یوں ختم کریں گے، یا پھر مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں شراب پئیں گے، علیاذ باللہ، اس طرح کے اتراتے ہوئے جا رہا تھا۔ قرآن کریم نے اسی کی منظر کشی کی کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو نکلے یہاں سے مکہ المکرمہ سے اتراتے ہوئے رعاء الناس، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن معاملہ تو عجیب ہی ہوا، اس کا برعکس ہی ہوا۔ چنانچہ یہ لوگ یہاں سے وہاں پہنچتے ہیں۔ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مقام صفرا پہ پہنچے، مقام صفرا پر پہنچ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 صحابہ کرام حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بس بن عمر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 2 کو بھیجا کہ آپ تحقیق حال کر کے آئیں قافلہ کہاں ہے۔
تو تحقیق حال کے لیے جب پتہ چلا کہ یہ قافلہ تو ابو سفیان کا تو چلا گیا ہے، ادھر وہ قافلہ آ رہا ہے مشرکین مکہ کا ایک بڑی تعداد لے کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ چونکہ ان کا لشکر آ رہا ہے اور ہم تو کوئی لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے، اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں مقام صفرا پہ بیٹھے اور آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشاورت کی کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ آپ نے پوری طرح ان دونوں حضرات نے اپنی جان ساری کا اظہار فرمایا۔ پھر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے سردار تھے وہ اٹھے، وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، واللہ معک، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، امض کما امرک اللہ، آپ ہمیں حکم دیں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، واللہ لا نقول کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ علیہ السلام، اللہ کی قسم ہم وہ بات نہیں کہیں گے، ہم وہ جملہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بنی اسرائیل نے اپنے نبی کو کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ اے موسیٰ تو جان تیرا رب جانے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہم قتال کے نہیں آتے، ہم نہیں کریں گے۔ بلکہ علامہ زرقانی کی روایت کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے، یا رسول اللہ واللہ نقاتل عن یمینک، یا رسول اللہ ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، نقاتل عن شمالک، ہم آپ کے بائیں طرف لڑیں گے، نقاتل من بین یدیک، ہم آپ کے سامنے لڑیں گے، نقاتل من خلفک، ہم آپ کے پیچھے لڑیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، راوی حدیث کہتے ہیں آپ ایسے مسکرائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ دانت مبارک کھل اٹھے اور آپ علیہ السلام بہت خوش اظہار فرمایا۔ پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے یہ خطبہ دیا، بڑا فصیح خطبہ، اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، آپ نے جو باتیں کی ہم نے ان کی تصدیق کی ہے، ہم نے آپ کی مدد و نصرت کی ہے، آپ جو حکم، آپ اگر دریا میں گھوڑے دوڑانے کا حکم دیں گے ہم دریا میں گھوڑے دوڑا دیں گے، آپ جو فرمائیں گے ہم کر گزریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جب صحابہ کرام کی یہ جان ساری یہ چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھی تو آپ علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے نکلے، ادھر قریش کا لشکر وہ پہلے پہنچ چکا تھا، وہاں جو ایک چشمہ تھا اس جگہ چشمہ کے ارد گرد، چونکہ وہ لوگ پہلے پہنچے، وہ پانی کی پینے کی جگہ تھی، وہاں پر جا کر ان لوگوں نے پکی جگہ تھی ڈیرا لگا لیا۔ ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب پہنچے تو وہ ایک ایسی جگہ تھی جو ریتلی جگہ تھی، وہاں پر بارش بھی نہیں ہوئی تھی، جگہ بھی بالکل خشک تھی، ادھر گرمی بھی تھی، کیونکہ ہجری عیسوی اعتبار سے یہ تقریباً مئی کا مہینہ بنتا ہے، اسلامی اعتبار سے تو رمضان ہے لیکن ہجری یعنی عیسوی اعتبار سے مئی ہے۔ تو ان حالات کے اندر جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں پر دیکھے ریتلی جگہ ہے، تو اللہ رب العزت نے مدد و نصرت میں یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بارش برسا دی، جس کو قرآن کریم نے سورۃ الانفال میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، کہ ہم نے آسمان سے ایک بارش برسا دی تاکہ تمہیں جو تمہارے پاؤں ثابت قدم ہو جائیں، تمہارا دل ثابت قدم ہو جائے اور تمہارا دل ثابت ہو جائیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ معیت نصرت کی کہ یہ چونکہ ریتلی جگہ تھی، اب یہاں بارش برسی تو بارش برسنے سے یہ جگہ تو بہترین بن گئی، صحابہ کرام نے پانی بھی جمع کر لیا، اور وہ پکی جگہ تھی تو وہاں کیچڑ بن گیا، وہاں چلنا بھی مشکل ہو گیا۔ تو بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا لشکر جو تقریباً 12 رمضان کو وہاں سے چلا تھا مدینہ المنورہ سے، یہاں پہنچ گیا، اور اب جنگ کی تیاریاں شروع ہیں۔ اور جب 17 رمضان مبارک کا دن آیا، جو اسلامی تاریخ ساز اہم ترین دن ہے، 17 رمضان مبارک، صبح کا وقت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، اور اس سے پہلے رات کے وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کے لیے ہم ایک چھپر سا بنا دیتے ہیں، ایک ٹیلے پر اونچی جگہ پہ چھپر بنا دیتے ہیں جس پہ آپ بیٹھے رہیں، آپ جنگ کا میدان کا نظارہ کرتے رہیں اور آپ محفوظ رہیں۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت سے اس مشاورت کو قبول کیا گیا، ایک چھپر نما بنا دیا گیا جس میں آپ علیہ السلام موجود تھے، اور آپ کی نگرانی، آپ کی یعنی حفاظت کے لیے بطور پہرہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ آپ علیہ السلام پوری رات دعا مانگتے رہے، پوری رات روتے رہے، آپ پر آہوزاری گریہ زاری تاری تھی کہ اور دعا مانگتے رہے، اور یہ کہتے رہے اللہم
اللہم ان تہلک ہادہ العصابہ فلا تعبد فی الارض، کہ اللہ یہ میں چھوٹی سی جماعت لے کر آیا ہوں، یہ 313 افراد ہے، 69 نوجوان ہیں، یہ چند لوگ میں لے کر آیا ہوں، اگر آج یہ ہلاک ہو گئے، یہ ختم ہو گئے، تو پھر زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بڑے وجد کے اندر، یہ گریہ زاری کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بہت دعائیں کرتے رہے، اتنی دعائیں کی کہ حضرت صدیق نے روک لیا، کہا یا رسول اللہ یکفیک، اللہ آپ کو کافی ہے، بس کیجئے، حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ جب اگلا صبح ہوتی ہے، 17 رمضان المبارک ہے، پہلا دن ہے، تو یہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صفیں درست فرمائیں، صفیں درست ہوئیں۔ ادھر سے مشرکین مکہ کی طرف سے 3 آدمی، عتبہ بن ربیعہ، عتبہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ کو اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو لے کر سامنے آیا اور اعلان کیا کہ آ جائیں میرے مقابل میں۔ تو ادھر مسلمانوں میں سے، انصار میں سے 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نکلے، جن میں حضرت عوف بن حارث، حضرت معوذ بن حارث اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ 3 میدان میں آئے۔ جب یہ 3 آئے، ادھر سے وہ 3 ہیں، ادھر سے یہ 3 ہیں، تو عتبہ کہنے لگا کہ من انتم، تم کون ہو؟ ان لوگوں نے اپنے تعارف کرایا کہ میں عبداللہ بن رواحہ ہوں، میں عوف ہوں، میں معوذ ہوں۔ تو اس نے کہا نہ، میرے مقابل کے بندے بھیجو، ما لنا منکم من حاجہ، مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر کہا اخرج الینا یا محمد اکفاءنا من قومنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقابلے میں ہمارے ہی قوم کے، ہمارے مقابلے کے نوجوان بھیجے جائیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا قم یا حمزہ، اے حمزہ اٹھو میدان مقابل میں آؤ، قم یا علی، اے علی اٹھو میدان مقابل میں آؤ، قم یا عبیدہ بن الحارث، اے عبیدہ بن حارث اٹھو۔ تو 3 ادھر ہیں، تو مقابلے میں 3 اب قریش میں سے کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبوت کے چچا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا داد بھائی، آپ کی کفالت میں رہنے والے، اور اس طرح حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 حضرات نکلے۔ تو عتبہ کے مقابل میں حضرت عبیدہ بن حارث تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شیبہ کے مقابل میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ولید کے مقابل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 آپس میں جنگ ہوئی، جنگ شروع ہوتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان 2 حضرات نے پہلے ہی وار کے اندر اپنے مقابل کو ختم کر دیا، ان دونوں کو ٹھکانے لگا دیا، قتل کر دیا۔ ہاں، عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مد مقابل عتبہ تھا، تو حضرت عبیدہ بن حارث نے حملہ کیا، لیکن اس میں کچھ عتبہ کو زخم ہوئے اور کچھ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم ہوئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ کٹ گئی، گر گئے۔ ادھر سے یہ 2 حضرات حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہو چکے تھے، یہ فوراً نکلے اور جا کر عتبہ کو ان دونوں ٹھکانے لگا دیا۔ ادھر یہ واپس آئے، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ کیا میں شہید ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر اس حالت میں تو چلا جائے گا تو شہید ہو جائے گا۔ تو پھر کہنے لگے کاش آج ابو طالب زندہ ہوتے تو میں ابو طالب کو کہہ دیتا کہ ہم نے اپنے تیرے بھتیجے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی خاطر میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ یہ تو انفرادی جنگ تھی۔ اس کے بعد پھر گھمسان کی جنگ شروع ہوئی، اور پھر یہ جنگ لگی رہی جس کے اندر انصار دوڑتے ہوئے اپنے بہادری کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے، عجیب شوق نظر آ رہا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا۔ امیہ بن خلف میدان میں آیا، اس کو قتل کر دیا۔ ادھر پھر صحیح بخاری کے اندر ابو جہل کا واقعہ موجود ہے، تفصیلی واقعہ موجود ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں میدان جنگ کی صفوں میں کھڑا تھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ 2 لڑکے نوجوان ینگ لڑکے ہیں میرے سامنے آتے ہیں، ایک دائیں ہیں ایک بائیں ہیں، آ کر مجھ سے پوچھتے ہیں چچا جان ابو جہل کون ہے ان میں سے؟ تو میں نے پوچھا بچوں تمہارا کیا کام ہے؟ کہنے لگے کہ چچا جان ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سب و شتم کرتا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کے خلاف بکواس کرتا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا کہ وہ ہے، تو یہ دونوں ایسے دوڑے جیسے شکرہ اور باز دوڑتا ہے، ایسے یوں نکلے اور نکل کر جا کر ایک پلک جھپکنے کے اندر جا کر حملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حملہ کیا
اور اس کے اندر یہ دو بچے کون تھے؟ حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دو صحابی ہیں۔ حملہ کیا، وہ گر گئے اور یہ پھر واپس آئے۔ ادھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر دیکھا کہ ابھی تک ابو جہل گرا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر جان کی رمق باقی ہے، ابھی تک یعنی روح نہیں نکلی۔ تو جا کر بیٹھے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کے مطابق اس کے گردن پہ بیٹھ گئے یا اس کے سینے پہ بیٹھ گئے، اور سینے پہ بیٹھ کے جب کہا کہ یا عدو اللہ اخذلک اللہ تعالی، اے اللہ کے دشمن، اللہ نے کیسے تو یہ ذلیل و خوار کیا ہے، اے اللہ کے دشمن، اللہ نے کیسے تو یہ ذلیل کر دیا ہے۔ تو اس وقت بھی یہ ظالم کہنے لگا کہ اپنے نبی کو، اپنے صاحب کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ اللہ کی قسم میرے دل کے اندر آپ کا بغض جتنا پہلے دن تھا آج اس سے بغض بڑا ہے، کم نہیں ہوا۔ یعنی اللہ کا دشمن آخری وقت جب روح نکل رہی ہے اس وقت بھی یہ جملے کہہ رہا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے کہ اے چرواہا کے بیٹے، کاش تیرے بجائے کوئی اور آدمی ہوتا جو میرا سر قلم کرتا، کیوں میں ایک بادشاہ ہوں، میں سردار ہوں، اور ایک تو چرواہے کا بیٹا ہے، تو آ کے میرے سر قلم کرنے آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر قلم کیا۔ یہاں ایک بات سمجھیں، حضرت ساجد دامت برکاتہم، حضرت شیخ طریقت متکلم اسلام مولانا الیاس گھمن صاحب حافظ اللہ تعالیٰ ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ابو جہل کا سر جو قلم کرایا ہے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے کرایا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابو جہل بہت بڑا متکبر، شقی، بدبخت انسان، یعنی تکبر کا آپ اس حضرات اس سے اندازہ لگائیں کہ اس وقت عین موت سامنے ہے، اس وقت بھی عاجزی کے جملے نہیں ہیں، اس وقت بھی متکبرانہ جملے ہیں۔ تو اتنے بڑے متکبر کا سر قلم کرایا کس سے؟ بہت بڑے متواضع آدمی سے۔ کیوں؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس رات جنات کو دعوت دینے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ یخرج معی فی قلبہ، ایسا آدمی میرے ساتھ نکلے جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہ ہو، یعنی متواضع ترین انسان میرے ساتھ نکلے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک متکبر کو قتل کرایا، اور ایک متکبر کو اللہ رب العزت نے ایک متواضع اور عاجز صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے قتل کرایا۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ ابو جہل، اور بلکہ تو حدیث کے جملے بھی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کا فرعون یہ ابو جہل تھا، اور پھر یہ اس فرعون سے بڑھ کر تھا۔ کم از کم موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا، جب اس نے اسباب موت کو دیکھا، نزع کی کیفیت آئی، فرشتوں کو دیکھا، تو یہ تو کہہ دیا کہ الآن آمنت برب موسیٰ، آمنت بھی بنو اسرائیل، اب تو میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے آیا، اب تو میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آیا۔ لیکن یہ وہ آدمی تھا اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ میرے دل میں جو بغض پہلے تھا وہ بغض آج سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ تو امام سرخسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح آپ کا عدو، آپ کا دشمن بھی تمام انبیاء کے دشمنوں سے بڑھ کر ہے۔ جس طرح آپ علیہ السلام کا مقام، مرتبہ، افضلیت موسیٰ علیہ السلام پر ہے، اس طرح آپ کا جو دشمن ہے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن فرعون کے مقابل سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو چنانچہ ابو جہل کو قتل کر دیا گیا۔ اس طرح یہ گھمسان کی جنگ لگی رہی جہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، اور آپ علیہ السلام نکلے، جنگ ہے، گھمسان کی جنگ ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ پڑھا اور شاہت الوجوہ فرمایا، اور ایک کنکری لی اور آپ نے وہاں دشمن کو اس پہ پھینک دی، جس سے وہ ریت کی مٹھی یا وہ کنکریاں ایسی تھیں کہ جو تقریباً دشمنوں کی آنکھوں میں چلی گئیں، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اور پھر یہاں پر یہ بات سمجھے کہ اللہ رب العزت نے اسی اسلام میں یعنی فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتے ایک نہیں ہیں، فرشتوں کی تعداد قرآن کریم نے نقل کی ہے کہ فرمایا کہ جس وقت اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین،
تو اللہ رب العزت نے فرشتے 1000 ب3,000 5,000 ب5,000 ب3,000 3,000 اور ب5,000 5,000. تو اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجے میدان مدد کے لیے، نصرت کے لیے. اب فرشتے اللہ رب العزت نے کیوں بھیجے؟ ایک تو یہ سمجھے، یہ روایات کا جو بظاہر آیات کا تعارض ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ 3,000 فرمایا، اس لیے 1,000 اس لیے فرمایا کہ مقابل میں کفار کا لشکر 1,000 تھا، تو فرشتے بھی کتنے تھے؟ 1,000 تھے. اور یہ فرمایا ب3,000 3,000، یہ اس لیے فرمایا کہ چونکہ یہ لشکر مسلمانوں سے 3 گنا تھا، مسلمان 313 اور وہ 1,000، تو 3 گنا بنتا ہے نا. تو ادھر بھی تو فرشتے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ 3,000. اور 5,000 اس لیے فرمایا تھا کہ ایک اس نے کہا تھا ایک بادشاہ نے کہ میں مقابل میں بندے بھیجوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ بندے بھیجے گا تو پھر ہم بھی فرشتوں کی تعداد بڑھا دیں گے. نہ اس نے بھیجے تھے اور نہ ہی فرشتوں کی تعداد بڑھی تھی. تو یوں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کی. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے یعنی اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھا فرشتوں کی آمد اور یہ. تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار فرمایا. چنانچہ آخری دن آپ علیہ السلام نے جب اس لشکر اس میدان غزوہ بدر کے اندر تقریباً کفار کے 70 آدمی مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے، اور پھر ان میں سے 24 سرداران قریش بڑے بڑے، ابو جہل ہے، امیہ بن خلف ہے، عتبہ بن ربیعہ ہے، شیبہ بن ربیعہ ہے، ولید بن عتبہ ہے، اس طرح بڑے بڑے لوگ مارے گئے. اور آپ علیہ السلام نے وہاں پر ان کی لاشوں کو ہٹایا اور ہٹا کر کنویں میں ڈال دیا. اور اس جنگ کے اندر غزوہ بدر میں کئی معجزات بھی سامنے آئے. ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی آیا کہ آپ علیہ السلام نے جنگ سے پہلے جب آپ علیہ السلام صحابہ کرام سے مشاورت فرما رہے تھے اور آپ رو رہے تھے، رات کو دعائیں مانگ رہے تھے، اس رات آپ علیہ السلام باہر نکلے اور آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا ہادہ مسرع فلاں، ہادہ مسرع فلاں غدن انشاءاللہ، اس جگہ کل فلاں سردار مارا جائے گا اور وہ یوں گرا پڑا ہوگا. راوی حدیث کہتے ہیں جیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی، جیسے فرمایا تھا، چنانچہ اگلے دن ہم نے دیکھا اگر آپ نے یوں نشان لگایا تھا کہ فلاں سردار یہاں مارا جائے گا، یوں گرا ہوا ہوگا، ہم نے دیکھا اگلے دن وہی سردار اسی جگہ مارا گیا اور یوں پڑا ہوا تھا. اگر آپ نے فرمایا یہاں فلاں سردار مارا جائے گا اور یوں پڑا ہوگا، ہم نے دیکھا کہ اس دن ایک سردار مارا گیا اور وہ یوں پڑا ہوا تھا. یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی جیسے آپ نے فرمائی تھی وہ پوری ہوئی. اس طرح عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار ٹوٹ گئی، آپ نے چھڑی دی، ان کے ہاتھ میں جا کر وہ تلوار بن گئی. ایک صحابی کی آنکھ دکھ رہی تھی، آپ علیہ السلام نے آنکھ پہ دم کیا، آنکھ ٹھیک ہو گئی. تو کئی معجزات اس واقعے کے اندر، اس غزوہ کے اندر بھی پیش آئے جو مسلمانوں کے لیے بطور تائید کے اور ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذرا اختیار کیے. مسلمانوں کے لیے بارش کا برسنا، اور پھر فرشتوں کی مدد نصرت کے لیے فرشتوں کا آ جانا، اور اللہ رب العزت نے یعنی بڑے بڑے سرداروں کا مر جانا، یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی مدد اور نصرت کا ایک سامان تھا. اسی طرح آپ علیہ السلام نے پھر یہ جو مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر ایک کنواں تھا جسے کلیب بدر کہتے ہیں، ان کنویں میں ڈال دیا. اور ان کنویں میں ڈالا، اور اس میں جو امیہ بن خلف تھا وہ چونکہ اس کی لاش پھٹ چکی تھی اور وہ بھاری ہونے کی وجہ سے اٹھایا نہیں جایا تھا، تو اس کی لاش وہیں پڑی رہ گئی اور اس کے اوپر وہیں مٹی ڈال دی گئی. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا دستور تھا جب بھی کہیں غزوہ ہوتا تو آپ علیہ السلام اس کے 3 دن بعد وہیں ٹھہرتے. تو 3 دن وہاں ٹھہرے، تو تیسرے دن آپ علیہ السلام وہاں گئے اور آپ نے خطاب کیا، یا ابا جہل، یا امیہ، یا عتبہ، یا شیبہ، یا فلاں، کہ اے فلاں، کیا تم اپنے انجام کو نہیں پہنچ گئے؟ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ، کیا اس وعدے کی تم نے نصرت کو نہیں دیکھ لیا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ لوگ سن رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، ما انتم بمسمع منکم، اے عمر یہ آپ سے بھی زیادہ سن رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یوں مسلمانوں کو ایک فتح عطا فرمائی، اور وہ مسلمان جو قوت میں تعداد میں بہت ہی کم تھے، بہت ہی تھوڑے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو غالب کر دیا. اور پوری دنیا کفر پر یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمان اپنی تعداد کی کمی اور کے باوجود اتنے بڑے لشکر پر کیسے غالب آ گئے.
اور اس دن پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا کہ آپ جائیں مدینہ طیبہ جا کر اعلان کر دیں اور جا کر خبر سنا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی ہے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات دوڑے اور وہاں جا کر پہنچے، اور وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، اور مسلمان ان کو دفن تدفین سے فارغ ہو رہے تھے، مٹی ڈال کر ہاتھ ہی جھاڑ رہے تھے کہ ادھر مسلمانوں کا پیغام یہ وفد پہنچا، یہ دو حضرات نے جا کر خوشخبری سنائی۔ تو ادھر ایک طرف جہاں مسلمانوں کو اتنی بڑی فتح کی خوشی اور اتنی بڑی خبر، کامرانی شادمانی کی خبر تھی، وہاں ساتھ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹی کا بھی غم تھا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے پھر اس موقع پہ چونکہ اہل بدر کے اور اصحاب بدر کے بڑے فضائل و مناقب آپ علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ ظاہر ہے ایسا موقع جہاں اسباب نہیں ہیں، بظاہر یعنی انسان اس سے اندازہ فرمائے کہ وہ مسلمان جو مکۃ المکرمہ کی سرزمین پہ اتنے مغلوب ہیں، خود بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا، تپتی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، حضرات صحابہ کرام پہ ظلم و ستم کے پہاڑ اٹھائے جا رہے ہیں، اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے مکۃ المکرمہ کو چھوڑا اور آج مدینہ منورہ آئے، اور اپنی یعنی بظاہر گھر نہیں ہیں، انصار نے گھر دیے اور سارا کچھ وہاں مکۃ المکرمہ میں چھوڑ کر آئے ہیں، اور اتنی کم تعداد ہے اور مقابل میں اتنی بڑا لشکر اتنی بڑی تعداد کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے کیسی فتح عطا فرمائی کہ مسلمانوں میں سے صرف 14 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن میں 6 مہاجرین میں سے تھے اور 8 انصار میں سے تھے، وہ شہید ہوئے، اور ادھر مقابل میں 70 بڑے وہ مارے گئے، اور 70 ان کے جو ہے وہ گرفتار ہو گئے۔ پھر ان کی گرفتاری کے بارے میں پھر وہ فدیہ کے احکامات نازل ہوئے، پھر مال غنیمت کی اسباب کے نازل ہوئے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ عنوان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک بڑی عظیم الشان فتح سے ہمکنار فرمایا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر کی پھر فضائل بھی بیان فرمائے۔ مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لن يدخل النار احد شہد بدرہ، کہ ایسا آدمی جو بدر کے اندر شریک ہوا ہے، ایسا آدمی جس نے بدر میں شرکت فرمائی ہے، فرمایا اس کو آگ چھو بھی نہیں سکتی، اس کو آگ مس بھی نہیں کر سکتی۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل بدر کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں روایت نقل کی ہے، فرمایا ان اللہ اطلع الی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ، اللہ نے اہل بدر کو دیکھا اور فرمایا اے اصحاب بدر اعملوا ما شئتم، بس جو کچھ کرو آئندہ کے بعد تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں دے گا، فقد وجبت لکم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جنت واجب کر دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس موقع میں یہ حضرات ساتھ ہوئے تھے جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اس موقع میں یہ لوگ ساتھ نکلے تھے جب بظاہر فتح کے اسباب نہیں تھے، بظاہر کوئی سبب نہیں تھا کہ ہم فاتح بن کے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، کامرانی عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان اصحاب بدر اور ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں احقاق حق کے لیے، ابطال باطل کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔